اللہ تعالیٰ کی ذات میں علم اور ایمان، اس کا تعلق غیب سے رکھا ہے۔ علم اور ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے غیب سے رکھا ہے، اس کو جوڑا ہی غیب سے ہے۔ اس کا تعلق مشاہدے سے، تجربے سے، میری اور آپ کی نظر سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہ اس کا تعلق عقل سے رکھا ہے کہ ایمان کا تعلق کوئی عقل سے ہو، ایسا بھی نہیں۔ اگر ایمان کو عقل کے ترازو میں پرکھیں گے تو ایمان ناقص ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب تک آپ کی عقل کی جہاں تک وسعت اور جہاں تک حدود ہوگی وہاں تک تو آپ دین کی بات کو مانیں گے، خبر کو مانیں گے، اور جہاں پر آپ کی حد عقل کی ختم ہو جائے گی، وسعت ختم ہو جائے گی، آپ دین کی بات کو نہیں لیں گے۔ آپ کا ایمان ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل سے بھی نہیں رکھا، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے غیب سے رکھا ہے، غیب سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھایا تھا، بنایا تھا۔ آج ہم کسی سے ایمان کی تشریح معلوم کریں یا ایمان کا مطلب معلوم کریں تو وہ لغت کے اعتبار سے تو بتا دے گا کہ بھئی ایمان کا مفہوم یہ ہے، ایمان کی تشریح ہے۔ تو صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لغت کے اعتبار سے سکھایا ہی نہیں تھا۔ اور نہ سیکھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے۔ بلکہ ایمان تو اعمال سے سیکھا تھا، خبر کے اوپر یقین کر کے سکھایا تھا۔ اور ایسے موقعوں پر خبر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات مناسب نہیں چل رہے تھے، غیر مناسب حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی خبر دی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی خوشخبری سنائی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان وعدوں کے اوپر یقین کیا ہے، خبر کے اوپر یقین کیا ہے۔ سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے، یہاں حالات خراب سے خراب تر ہیں، لیکن خراب سے خراب تر ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خراب حالات کے اندر جو خوشخبری سنا رہے ہیں، جو وعدوں کا یقین بٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اس پر یقین بنا رہے ہیں۔ یہ اصل چیز۔ اس کی سب سے بڑی وہ پہلی مثال کیا ہے کہ معراج کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، سب سے بڑی مثال ہے، وہ پہلی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آ گئے معراج کے سفر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اطلاع کس کو دی؟ جو سب سے زیادہ جھٹلانے والا ہے، اس کو سب سے پہلے اطلاع دی۔ اور وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ اس نے سارے عرب کو اکٹھا کر لیا کہ بھائی یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کے اندر
انہوں نے یہاں سے بیت المقدس تک گئے، پھر 7 آسمان سے اوپر چلے گئے، پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہو گیا، یہ سارا کر کر آ گئی، سب نے انکار کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی، فرمایا تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے، فرمایا اگر میرا ساتھی یہ کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایسا ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے بھائی، ہو چکا ہے۔ دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، کفار اور ہمارے مزاج کے اندر تقابل کیا ہے، ہمارا مزاج بھی کیا ہے، کفار کے اندر اور ہمارے مزاج کے اندر تقابل یہ کہ کفار بھی دلیل مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی۔ ہم بھی آج کل دلیل مانگتے ہیں نا کہ بھائی جو بات آپ بتا رہے پہلے دلیل بتاؤ، دلیل دو، یقین کم کرتے دلیل زیادہ مانگتے۔ تو کفار نے بھی کیا کیا تھا، دلیل مانگی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ نے سفر کیا ہوگا تو ملک شام میں ہمارا تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، تو راستے میں آپ کو ضرور ملا ہوگا، آپ نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالی کی ذات نے ان کے دلیل کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے اونٹوں کا سامان جو ان کے اوپر لدا ہوا تھا وہ بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اونٹ بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اونٹ کے رنگ بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جتنے لوگ تھے ان کو بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور اونٹ پر جو سامان تھا وہ سب سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب یہ دلیل دی تو باطل نے کیا کہا، یہ تو کوئی جادوگری ہے بھائی، پھر بھی نہیں مانے۔ دیکھیں 3 قسم کے لوگ تھے نا، یا تو منافق تھے، یا کافر تھے، یا ایمان والے تھے۔ جب بھی ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خبر دیتے تھے تو منافق کا شک بڑھ جایا کرتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا شک بڑھ جائے گا، اور کافر لوگ انکار کر دیا کرتے تھے، اور جو ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا۔ کہ بھئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان اس کنڈیشن کے اندر بڑھتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑو، یہ ہو چکا ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایمان والے جب بھی کوئی ایسی خبر سنیں تو دلیل وہی مانگتا ہے کہ جو خبر سننے کے بعد یا تو عمل کرنا نہیں چاہتا یا عمل کے اندر سے بھاگنا چاہتا ہے۔ بھائی اتنا تو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ یار یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس سے میرا یقین بنے گا یا بگڑے گا، میری کیفیت بنے گی یا بگڑے گی، یہ جو چیز سمجھائی جا رہی ہے اس سے میرا یقین بنے گا یا بگڑے گا۔ اس ساری کیفیت کے اندر تو ایک ایمان والے کو بھی سمجھ میں آتی ہے یہ ساری بات، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ظاہر کے مطابق اگر ایمان والے کو بھی سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے اور وہ ظاہر کے مطابق بات کو لے رہا ہے، ظاہری سبب کے اعتبار سے بات کو لے رہا ہے، تو اس میں ایمان کا کوئی کمال نہیں۔
ایمان کا کمال تو تب ہے جب ظاہر کے نقشوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اور ایمان والا اس کی تصدیق کر رہا ہو. یہ ایمان کے کمال کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, فرمایا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے زبردست قسم کا. کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے زبردست قسم کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. اب دل کے اندر خیال یہ آ رہا ہے شہد کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے, شہد کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے, شہد پی گا تو اور موشن ہو جائے گا. بہرحال شہد انہوں نے پلایا اپنے بھائی کو تو موشن اور بڑھ گئے. جو دل کے اندر خیال آ رہا تھا نا وہی ہوا, موشن اور بڑھ گئے. پھر وہ آئے, بولا یا رسول اللہ موشن تو اور بڑھ گئے, میں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا تو. فرمایا دوبارہ جا کر پلاؤ شہد. اب دوبارہ خیال آ رہا ہے یہ دل کے اندر کہ اس کی تاثیر تو گرم ہے, اس کی تاثیر کیا ہے؟ گرم ہے. یہ میں پلاؤں گا تو موشن جو ہے وہ اور بڑھ جائیں گے. جب دوبارہ پلایا تو موشن اور تیز ہو گئے. تیسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا دوبارہ پلاؤ. جب دوبارہ پلایا تو موشن اور تیز ہو گئے. خیال دل کے اندر یہ تھا. چوتھی دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کا فرمان سچا ہے. شہد کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے تو رکھی ہے, یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اب صحابی نے سوال پوچھا یا رسول اللہ یہ پیٹ جھوٹا ہونے سے کیا مراد ہے, میں سمجھا نہیں. فرمایا پیٹ جھوٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ شہد کی تاثیر تو گرم ہے. تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے شہد کی تاثیر تو گرم ہے, اگر میں اس کو پلاؤں گا تو یہ اور زیادہ پوشن کرے گا. تو اپنے اس خیال کو باہر نکال کر پھینک دے. جب تو اپنے اس خیال کو باہر نکال کر پھینکے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو رہا ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دے دیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے اور بتا دیا ہے, خبر دے دی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے, تو پھر شفا ہے ہی. تو اس بات کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. تو ایمان بنایا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ کے اندر خارش ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اونٹ کے اندر خارش ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے تاکہ ان کا ایمان اور یقین بنے. یہ سوال امتحان کے لیے تھا کہ بھئی یہ اونٹ کے اندر خارش کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ اس اونٹ کو ہوئی تھی, اس اونٹ سے سب کو پھیل گئی. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں, جب ایک اونٹ کو خارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر ساروں کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے نا. یہ سب کا جواب الگ الگ کیوں ہے کہ اس سے تو ان کو خارش پھیل گئی اور اس اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوئی. اس اونٹ کو تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور سارے اونٹوں کے اندر اس اونٹ سے پھیل گئی. تو یہ کیسا جواب دے رہے ہو؟ جواب تمہارا یہ ہونا چاہیے سب کو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ چلتا ہے اس کے بارے میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے کانسیپٹ کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے یہ نحوست والا مہینہ ہوتا ہے, منحوس مہینہ ہے.
اس کے اندر بیماریاں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں. میرے پاس فون آتے ہیں اور فون کے اندر یہ دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے جلدی سے دعا کریں سفر کا مہینہ جلدی نکل جائے. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا سفر کا مہینہ اس لیے جلدی نکل جائے کہ بھئی سفر کے مہینے میں ہم نے سنا ہے کہ اس مہینے کے اندر بیماریاں اترتی ہیں اور بلائیں اترتی ہیں اور نحوست والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں احادیث بھی بتا دی جاتی ہیں، حدیثیں بھی بتا دی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر من گھڑت روایتوں کا بوجھ نعوذ باللہ من ذالک بہتان باندھ دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد واضح طور پر موجود ہے. اور وہ ارشاد کیا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر نہ کوئی بلا اترتی ہے، نہ کوئی بیماری اترتی ہے، نہ کوئی نحوست سفر کے مہینے کے اندر ہے. اگر سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ دیکھ لیں آپ، شادیوں کی تاریخ سفر کے مہینے میں طے نہیں ہوتی ہے. کسی بھی ایمان والے کی شادی کی تاریخ سفر کے مہینے میں طے نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے اور اپنی نظر کے اوپر یقین ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جب ایسی بات ہو جائے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں اپنے مشاہدے اور تجربے کے اوپر یقین ہو جائے تو یہ دہریت ہے. دہریت. بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جملے کہنا کہ بھئی یہ اتفاق سے ہو گیا، میں ادھر سے گزر رہا تھا اتفاقیہ طور پر آ گیا، یہ اتفاق تھا یہ جو کام ہوا ہے، یہ بھی دہریت ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتفاق چلا ہے، اللہ کا امر چلا ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ کی ذات کے ہونے نہ ہونے کا انکار کر دیا، اللہ کی ذات سے ہونے نہ ہونے کا انکار کر دیا. کوئی چیز اتفاق سے ہوتی ہے کیا؟ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں کسی چیز کا، اپنے تجربے کا، اپنی نظر کا، اپنے مشاہدے کا یقین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ کہاں جائے گا پھر میرا اور آپ کا ایمان؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جب ہم لوگ کوئی تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں شادی کی، کوئی بھی تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کا مہینہ سب سے پہلے بولتے ہیں کہ بھئی سفر کے مہینے میں نہیں کریں گے ہم لوگ. بھئی کیوں نہیں کریں گے سفر کے مہینے میں؟ اس لیے کہ بھئی سفر کے مہینے میں ہمارے کو نحوست لگتی ہے، بلائیں اترتی ہیں، اور اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں ہوں گے، دل کے اندر ضرور ہوتے ہیں، وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل کے اندر ہوتے ہیں یہ باتیں. ہوتی نہیں ہوتی. کتنی خطرناک بات ہے، اس کو سوچے تو صحیح. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، شادی اس سفر کے مہینے کے اندر ہوئی. پھر اس کے بعد تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا. کائنات کا سب سے عظیم جوڑا، سب سے عظمت والا جوڑا، ان کا نکاح اس مہینے کے اندر ہوا ہے. اب میری بیٹی جو ہے، میرا بیٹا جو ہے، وہ ان کی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان کے قدموں کے اندر دھول لگی ہے. لیکن میرا یقین کیا بنا کہ بھئی نہیں، سفر کے مہینے کے اندر نہیں کریں.
سفر کے مہینے کے اندر استخارہ بھی نہیں کرواتے لوگ، بھائی اس مہینے کے بعد ہم کام کریں گے، کوئی کاروبار شروع کریں گے. میں نے کہا کیوں شروع نہیں کر رہے سفر کے مہینے؟ بولا نہیں یہ مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، اور اس بھاری مہینے کے اندر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو لہذا میرا اور آپ کا یقین جا کہاں رہا ہے یہ سوچیں. اللہ کی ذات کے اوپر بن رہا ہے یا مشاہدے کے اوپر، تجربے کے اوپر، یا نظر کے اوپر بن رہا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا خود بھی سمجھنی ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، لے کر آنا ہے دوسرے لوگوں کو. دعوت کا عمل اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہی اس لیے. کہ یہ دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر آئے، یہ خود ہی عمل کر رہا ہو، خود ہی مزے نہ کر رہا ہو. فلسفے کو سمجھیے گا. ارے یہاں جنت کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف جنت حاصل کرنی ہے، ورنہ جنت تو ایک فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی مل جائے گی. یہاں جنت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے غم کا معاملہ ہے. ان کے غم کو در در لے کر پھرنے کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ غم دیا تھا. ہم جنت کا غم لے کر گھوم رہے. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو کامل ایمان ہوتا تھا، کامل ایمان ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا تھا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا سارے عالم کے انسان اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ جائیں، یہ فکر ہوتی تھی. اس فکر کو لے کر چل رہے ہوتے. آج کیا ہے، میں نے اور آپ نے یہ کام چھوڑا ہے نا، دوسرے کو سمجھانا چھوڑا ہے، دوسرے کو لانا چھوڑا ہے، تو آج ایمان والے کا رعب غیروں کے دلوں کے اندر سے نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والے کا رعب کا تعلق جوڑا ہی اس چیز سے ہے، دعوت سے جوڑا ہے. یہ دینا بند کریں گے تو میرا اور آپ کا جو رعب ہے نا وہ غیروں کے اندر سے نکل جائے گا. اور اگر یہ دینا میں لگ جائیں گے، اسی کی محنت کے اندر لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رعب غیروں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا، داخل کر دے گا. ایمان والے کا تعلق جوڑا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے رعب کا اس چیز سے ہے، دعوت سے. اللہ